کہ میرے سونے محبوب کے 5000 سے زیادہ اسماء مبارکہ ہیں. تو اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے محبوب اب تو ہی عرض کر کہ میں تمہیں کس نام سے بلاؤں. تمہیں محمد کہہ کر بلاؤں, تمہیں احمد کہہ کر بلاؤں, تمہیں محمود کہہ کر بلاؤں, تمہیں حامد کہہ کر بلاؤں, تمہیں بشیر کہہ کر بلاؤں, تمہیں نذیر کہہ کر بلاؤں, تمہیں سراجا منیرا کہہ کر بلاؤں. اے محبوب تو ہی عرض کر کہ میں تمہیں کس نام سے شرف دوں. تو جواب میں میرے سونے محبوب نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ قال ان تم سبنی الی نفسی کا بالعبودیتی, یا اللہ میرے عبد ہونے کو اپنی ذات کی طرف نسبت کر کے مجھے بلا. یعنی میرے عبد ہونے کو الی نفسی کا بالعبودیتی اپنی ذات کی طرف نسبت کر کے مجھے بلا, یعنی مجھے اپنا بندہ کہہ کر بلا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ پاک ہے وہ ذات, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. یعنی بعبدہ کا لفظ سونے محبوب کے مانگنے سے, عرض کرنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعبدہ فرمایا. ورنہ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لو, جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا ہے تو ان پیارے پیارے القابات کے ساتھ بلایا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے, ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا ہے, نذیر بنا کر بھیجا ہے اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا. یعنی جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب کو بلایا ہے ان پیارے القابات کے ساتھ بلایا ہے, اور کبھی بھی اپنے سونے محبوب کو نہ تو نام لے کر بلایا ہے اور نہ ہی کسی جگہ پر اس طرح بعبدہ کہہ کر بلایا. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بعبدہ فرما کر بلایا ہے تو وہ سونے محبوب کی خواہش پر بعبدہ. اور پھر یہ بھی سمجھ لو کہ خالی عبد نہیں فرمایا عبدہ, اپنے بندہ خاص کو. یہ ساری کائنات کی ہر شے عبد ہے, عبدہ نہیں. اگر عبدہ ہے تو وہ فقط سونے محبوب کی ذات. کیوں کہ عبدہ کا لفظ اور کسی پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. کیوں کہ میرے سونے محبوب خدا تعالیٰ کے اسم اعظم ہے, اور خدا تعالیٰ کی تمام صفات کے مظہر عقب ہے. اس بنا پر عبدہ کے لفظ کا اطلاق صرف آپ ہی کی ذات پر ہوتا ہے, اس لیے عبدہ کہا ہے. باقی کسی کو بھی اگر عبدہ کہا جاتا ہے تو حقیقتاً نہیں کہا جاتا بلکہ مجازاً کہا جاتا ہے. وہ مجازی طور پر عبدہ ہے, اور حقیقی طور پر کوئی عبدہ ہے تو وہ میرے سونے محبوب کی ذات, میرے سونے محبوب کی ذات. اور کوئی بدبخت آنکھوں کا اندھا ان لفظوں کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ سونے محبوب اللہ کے پیارے نبی وہ بھی تو عبد ہیں, ہم بھی عبد ہیں, وہ بھی خدا کے بندے ہیں, ہم بھی بندے ہیں. نہیں, ان کا جدا معاملہ ہے, ہمارا جدا معاملہ ہے. عبدہ کہاں اور عبد کہاں. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبدہ عبد دیگر, عبدہ چیزیں دیگر, اس رب انتظار منتظر. کہ وہ فرماتے ہیں کہ عبد اور چیز ہے اور عبدہ اور چیز ہے. فرمایا عبد وہ ہے جو انتظار کرے, اور عبدہ وہ ہے جس کا انتظار کیا جائے. عبد وہ ہے جو کوہ طور پر جا کر عرض کرے ربی ارینی انظر الیک, یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور رب قدیر جواب میں ارشاد فرمائے لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. اور عبدہ وہ ہے جو اپنے بستر پر آرام فرما ہو, اور اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیجے, پھر جبریل جا میرے محبوب کو لے کر آ, ہم اپنے محبوب کو آج اپنا بے حجاب دیدار عطا فرمانا چاہتے ہیں.
یعنی ابد اور ابدو میں فرق ہے. اس کی بنا پر کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جیسے ہم میں وہ حسن تو کہاں ہے اور کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پاگل. وہ کہتے ہیں جی وہ بھی بشر ہے ہم بھی بشر ہیں, معاذ اللہ وہ ہماری طرح ہے. سب یاد رکھو ہمارے قبلہ شاہ صاحب مبارک اسی آیت کریمہ کی قل انما انا بشر مثلکم کی تفسیر بیان کرتے آپ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ کر انما انا بشر مثلکم کہ وہ بھی معاذ اللہ بشر ہے ہماری طرح جیسے ہم میں, فرمایا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے اور اس قسم کا کہ فقط وہ بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں, فرمایا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اسے اپنا امام مت بناؤ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام بشری ہے, عام ایک انسان ہی ہے جس طرح ہم انسان ہیں اس طرح ہم. فرمایا اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے ایسے امام کو ایسے آدمی کو اپنے امام مت بناؤ. لیکن ہم خیال نہیں کرتے چاہے پرلے درجے کا گستاخ ہو ہم کو اس کے پیچھے جا کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. ہم صرف اپنے ٹائم کو دیکھتے ہیں, اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں, اپنے وقت کو بچانے کی دیکھتے ہیں کہ ٹائم ہے جدھر. لیکن یہ دیکھو کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی محبت والا ہے, پیار والا, اس کا عقیدہ درست آیا کہ نہیں, اور جس کا عقیدہ درست نہیں قتل اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو, نہ نماز نہ روزہ ہے زکات یہ کچھ بھی کام نہیں آنا جائے. اگر کام آنا ہے تو وہ محبت رسول کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے, اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل. یہ نمازوں کا نہ دیکھو, روزوں کا نہ دیکھو, یہ دیکھو کہ اس کی سونے محبوب کے ساتھ محبت کتنی, پیار کتنا ہے. میں دیکھ رہا تھا ہمارے اپنے نمازی ٹائم کی خاطر ادھر لیٹ ہوتا ہے جمعہ ادھر پڑھ لیتے ہیں. اب آپ نے یعنی عشاء محبت سے فیصلہ کرو. ہمارا عقیدہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے, ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ الحمدللہ الذی علی مذہب نعمان, سب تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں کہ جیسے ہمیں مذہب نعمان عطا فرمایا. الحمدللہ الذی علی دین الاسلام, سب تعریفیں اسی ذات کے لیے جس سے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا. یعنی یہ ہماری نمازیں روزے یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی سے فرض ہیں, لیکن یہ اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک سونے محبوب کے دل میں محبت نہیں ہوگی. یہ کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ میرے سونے محبوب کی ذات ہے, سب کچھ میرے سونے محبوب کی ذات ہے, اور سب کچھ ہی میرے سونے محبوب کی ذات سے یہ چل رہا. اگر میرے سونے محبوب کی ذات نہ ہوتی یہ کائنات کی کوئی شے بھی نہیں ہوتی. یہ جو کچھ نظارے یہ سب کچھ یہ سونے محبوب کے دم قدم. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوانے نیالے ہوئے. یہ سونے محبوب کا صدقہ ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں, ہمارے بچے ہیں, بیوی ہیں, کاروبار ہے, صحت ہے, سب کچھ ہے. یہ سب کچھ سونے محبوب کے صدقے سے, یہ سب کچھ میرے سونے محبوب کے دم کر دیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوانے نیالے ہوئے ہیں, اب کمی کا تصور بھی کیسا, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج ایک ہاتھ سے غیب سے آواز آئی, یا جنت عدن تزینی, اے جنت عدن اپنے آپ کو مزین کر لو, یا دار النعیم فقوانی, اے نعمتوں کے گھر اپنے آپ کو سجا لو, اے حور و ناز سے چلو, اے آسمانوں فخر کرو. یعنی یہ حکم ہو رہا ہے. آگے سے عرض کرتے ہیں الہ نام الخبر, اے ہمارے محبوب ہمارے لیے کیا خبر ہے. تو اللہ جل مجدہ کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللیلۃ یقدم لزیارتنا خیر البشر, فرمایا آج وہ رات ہے
جس رات اس ساری کائنات سے جو بہترین ہے، بہتر ہے، وہ میری زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ فرمایا آج وہ رات ہے، اس رات دے تارے دس دینے، آج عرش سجایا جانا اے غاراں وچ روون والے نو، آج مہمان بنایا جانا اے، صف بن کے کھلونا نبیاں نے، رامل کے بینا ولیاں نے، محبوب دا ساریاں عرشیاں نو دیدار کرایا جانا اے، محبوب دا ساریاں عرشیاں نو دیدار کرایا جانا اے۔ بعض لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم یہ ثقیل ہے، یہ بھاری جسم ہے، یہ اوپر نہیں جا سکتا، اوپر سے کوئی چیز نیچے تو آ سکتی ہے لیکن نیچے سے اوپر نہیں جا سکتی، یہ جسم ثقیل ہے، اس پر نہیں جا سکتا۔ یہ وہ یعنی ایک دلیل دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر مبارک ہے یہ روحانی نہیں تھا، خواب کا نہیں تھا، بلکہ یہ جسمانی تھا، اور اس کی ہمارے پاس بھی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندہ کو، اور جو بندہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عبد، ایک جسم، ایک روح، جسم روح اور دونوں گٹھی ہوں تو عبد بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے عبد، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کی روح کو سیر کروائی ہے یا ہم نے آپ کو خام میں سیر کروائی ہے۔ تو قرآن اس پر شاہد ہے، اور یہ اس کا بین ثبوت ہے کہ میرے سونے محبوب کا یہ سفر مبارک روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا۔ پھر دوسری دلیل، آپ کو براق پیش کیا گا سواری کے لیے، سواری کے لیے براق پیش کیے گا، اور خود سونے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کھچر سے تھوڑا سا یا گدھے سے چھوٹا تھا، کھچر سے تھوڑا سا بڑا تھا، سفید رنگ کا تھا، وہ براق مجھے سواری کے لیے پیش کیا گیا۔ اب بتاؤ روح کو سواری کی کیا ضرورت ہوتی؟ روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جسم کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو وہ سواری کے لیے یہ براق پیش کیا گیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ میرے سونے محبوب کا یہ معراج شریف روحانی نہیں تھا بلکہ یہ جسمانی تھا۔ یہ براق آپ کو پیش کیا گیا تھا سواری کے لیے جس پر آپ سوار ہوئے۔ اور پھر یہاں بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئی، روح مبارک کی خدمت میں، کہ جب آپ اوپر سوار ہونے لگے تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک، آپ نے اپنا جسم مبارک سونے محبوب کی سواری کے لیے پیش کیا، آپ نے غوث اعظم کے کندھے پر قدم رکھا اور پھر اس براق پر سوار ہوئے۔ اور یہ نشان جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر یہ شب معراجی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے پیارے محبوب، آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے فرمایا ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مجھے پھر ان میں سے کسی کی زیارت کروائے۔ تو اس وقت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک حاضر خدمت میں، ابھی تو حضرت امام غزالی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک حاضر خدمت ہوئی۔ فرمایا یہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا
کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کنیت بھی بتا دی، اپنا نام بھی بتا دیا، اپنے باپ کا بھی نام، اپنا پیشہ بھی سارے بتا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے پیارے غزالی، میں نے تو صرف آپ سے آپ کا نام پوچھا تھا، آپ نے ایک لمبی لسٹ ہی بتا دی۔ تو اب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول، اللہ کے پیارے نبی، جب اللہ نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو پھر آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، اس سے میں بڑے کام لیتا ہوں، اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے بھی اتارتا ہوں۔ پھر ساری تفصیل تو آپ نے بیان فرمائی تھی، آپ نے بیان اس وقت سونے محبوب کے ہاتھ مبارک میں آسا مبارک آپ نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک کو چھوا، فرمایا غزالی یہ اللہ کے پیارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کچھ ادب کرو۔ اور جب حضرت امام غزالی پیدا ہوئے تھے، دنیا میں تشریف لائے تھے، تو وہ آسے کا نشان حضرت امام غزالی کے جسم پر موجود تھا۔ اسی طرح حضرت غوث اعظم کے جسم پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پائے مبارک موجود۔ تو یہ سواری کا پیش کیا جانا یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ میرے سونے محبوب جسم یا تھر کے ساتھ اس دنیا سے تشریف۔ اور پھر حضرت یعنی آدم علیہ السلام کا اسی جسم کے ساتھ جنت کے اندر رہنا، پھر جنت سے آنا۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام اس جسم کے ساتھ جنت میں رہ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور پھر دوسرے انبیاء کرام حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر زندہ گئے، اور پھر بعد میں جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام جا سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں نے یہ اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی، وہ پھانسی چڑھ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اندر ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، اس کو کسی نے بھی قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا تھا، زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا تھا۔ تو جب یہ سارے نبی اوپر جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، تو کوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جسم عقل کے ساتھ بدرجہ اولا جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ یہ تو ہے ہی معجزہ، میں نے کہا تھا کہ سی معراج ایک راز محتدا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ میں جان والا، سجا طالب تو کیا مطلوب ہوتے تو جبریل سے سد لی جان والا، اور بعض کہنے نہیں بنا دروازیاں تو گیا کمیں اور شتے جان والا، اوپر جانے جان والا یہ جان والا، ابر عقل کی دخل تھے وہ جانے جان والا یعنی جان والا۔ یہ تو لے جانے والے سے پوچھو نا، میرے محبوب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، میرے محبوب نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا میں گیا ہوں، بلکہ آپ نے تو آ کے صرف تفصیل بیان فرمائی تھی کہ میں گیا ہوں۔ مشرکین مکہ تڑپ اٹھے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جسم کے ساتھ راتوں رات اتنا سفر طے کر کے آ جائے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں اس کو مانتے، سب نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اگر وہ سمجھتے کہ یہ روحانی معاملہ تھا یا روح کا معاملہ تھا یا خواب کا معاملہ تھا تو یہ مشرکین مکہ بھی بدعتیں نہ انکار نہ کرتے، لیکن انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ میرے سونے محبوب نے فرمایا میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ گیا ہوں اپنے جسم اطہر، اور سارے وہ ابو جہل اور ساری وہ کمپنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر، چلو ہم ان سے جا کر پوچھتے ہیں۔ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر نکلے، فرمایا کیا بات ہے؟ ابو جہل تھا، اس کو ساری ہماری کہنے لگے اے ابو بکر ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ فرمایا کس لیے؟ کہا ایک مسئلہ ہے۔ میں پوچھو کیا ہے؟ کہا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات اس جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر لامکان اور اس سے اوپر کی سیر کر کے واپس آیا ہوں، تو کیا آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابو جہل خوش ہو کر کہنے لگا اے ابو بکر پھر سن، آج تیرے صاحب ہی تو کہہ رہے ہیں، آج تیرے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات اپنے جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور لامکان اور خدا کا دیدار کر کے آیا ہوں، آپ بتا۔ تو فرمایا ابو جہل سن، اگر میرا صاحب کہہ رہا ہے تو میں اپنے صاحب کے ہر حرف کی تصدیق کرتا ہوں۔
اگر میرے صاحب نے یہ اعلان کیا ہے تو ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے. کہا ہے ابو بکر ابھی تو کہہ رہے تھے میں ماننے کے لیے تیار نہیں. فرمایا ابو جہل میں نے کسی کی بات کی تھی, آپ نے محبوب کی بات نہیں کی تھی. اگر میرے محبوب نے یہ بات کی ہے تو ابو بکر اس کو ماننے کی تصدیق کرتا. ابھی حضرت ابو بکر کو میرے سونے محبوب نے بتایا نہیں تھا, پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ ابو جہل پہنچا. بعد میں حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آئے اور آپ نے فرمایا ابو بکر آج رات میں مسجد رام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں. یہ بھی ٹیسٹنگ تھی کہ میرا ابو بکر کہاں سے بولتا ہے. اتنا آپ نے فرمایا ابو بکر آج میں اتنا گیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بھی تو ارشاد فرمائے نا, آپ آگے بھی ارشاد فرمائے کہ میں پہلے آسمان دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے سدرۃ المنتہا عرش اعظم اور خدا کا اس کی شان کا لائق دیدار کر کے آیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہر حرف کی تصدیق کرتا ہوں. آپ آگے بھی بیان کریں. تو میرے جب حضرت ابو بکر نے یہ کہا نا تو میرے محبوب نے آپ کو اسی وقت یہ لقب عطا فرمایا اے ابو بکر تو صدیق ہے. تو صدیق ہے کیوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب میرے سونے محبوب نے فرمایا نا کہ جبریل میرے اس سفر کو کوئی تصدیق نہیں کرے گا, تو جبریل عرض کرنے یا رسول اللہ اور کوئی کرے یا نہ کرے لیکن یہ صدیق کو کہا ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا کیونکہ وہ صدیق ہے. صدیق ہے. تو سب سے پہلے سفر معراج کی تصدیق کرنے والے بھی حضرت ابو بکر. بے شمار ڈھلے مٹھے جن لوگوں کا وہ ایمان تھا وہ مرتد بھی ہو گئے, منکر بھی ہو گئے, جی یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو اہل ایمان تھے ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ یہ میرے محبوب کی شان ہے کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ لامکا کی بلندی عطا کریں.